قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند مل کر پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں سرور کون و مکان غم گسار زمان ہم یہ بے کساں سرور کون و مکان نور مجسم شافی معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود شریف دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی ادب کے لائق واجب الاحترام نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء کے غلاموں، رب ذوالجلال کا کروڑواں شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات یہ بابرکت دن ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اسی بابرکت دن کا صدقہ ماضی میں جو ہم سب سے جانے انجانے میں چھوٹے یا بڑے گناہ ہو گئے ہوں سب معاف فرمائے. جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے سامنے میں نے آیات مقدسہ میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو کہ عمومی طور پر جو دوست احباب سماعت کرتے رہتے ہیں، جن کا لگاؤ ہے، جن کا تعلق ہے، اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں، تو اس آیات مقدسہ کا مفہوم وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں اور موضوع بھی سمجھ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی عظمت. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، توجہ کرنی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس وقت تک زمین پر عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک، یا اس وقت تک قیامت بھی نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ والا اس دھرتی پر موجود ہوگا. اللہ کا ذکر کرنے والا اگر ایک بھی فرد موجود ہوگا اس وقت تک اس دھرتی پر عذاب بھی نہیں آئے گا، قیامت بھی برپا نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے میں کتنے گناہ سر عام علن اعلان ہو رہے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، گناہ ایک دوسرے کو دکھا کر کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ والے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرماتا. یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، 300 ایسے افراد ہیں، 300 ایسے افراد ہیں کہ جن کا تعلق، جن کے دل کا تعلق
حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، اور 7 افراد ایسے ہیں جن کے دل کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور 40 افراد ایسے ہیں کہ جن کا دل کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 5 افراد ایسے ہیں اللہ کی مخلوق میں، 5 افراد ایسے ہیں کہ جن کا دل کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے دل کا تعلق حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور 1 فرد ایسا ہے کہ جن کے دل کا تعلق حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر اس ایک میں سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی وصال فرما جاتا ہے، پردہ فرما جاتا ہے، پھر اس کا متبادل ان 3 میں سے آ جاتا ہے، پھر جب ان 3 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا متبادل ان 5 میں سے آ جاتا ہے، پھر جب ان 5 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا متبادل ان 7 میں سے آ جاتا ہے، جب ان 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے متبادل ان 40 میں سے آ جاتا ہے، اور جب 40 میں سے کسی کا انتقال پردہ فرما جاتا ہے، اللہ کا ولی ظاہری طور پر پردہ فرما جاتا ہے، تو اس کا متبادل ان 300 میں سے آتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو جملہ سمجھ نہ آیا ہو، اب سنیے گا اور اپنی قسمت پر ناز کیجیے گا کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اور اگر ان 300 میں سے کوئی ظاہری طور پر یا وصال کر جاتا ہے، پردہ فرما جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان عام بندوں میں سے، ان مومنین میں سے وہ ایک بندے کا انتخاب فرماتے جو ان 300 میں سے اس کا شمار فرما دیتا ہے۔ تو یہ اپنی قسمت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں جی اللہ والے کیا دیتے ہیں، یہ حلیات الاولیاء کے اندر موجود ہے۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں، میں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، معجم الکبیر کے اندر یہ موجود ہے، آپ لوگوں کے سامنے جو رکھ رہے چلو امام طبرانی، امام حاکم اس کو راوی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کے صدقے اللہ رب العزت بندے کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات حلیات الاولیاء کے اندر اللہ والوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا خیال ہے، یہ گمان ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک بندے کی اولاد نہیں ہوتی، کئی سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، وہ بڑا علاج کرواتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، بڑے بڑے حکیموں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے جب تک تو میرے ان اللہ والوں کے پاس نہیں جائے گا میں تجھے اولاد نہیں دوں گا۔ پھر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، آ کر ان سے کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ جن کے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بعد میں اللہ رب العزت اس بندے کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ موت کیسے؟ جب کوئی ظالم حکمران مسلط ہو جائے ملک پر، جب ظالم حکمران بادشاہ آ جائے اور ظلم و ستم کرتے ہوں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اس ظالم بادشاہ سے ہمیں تو نجات عطا فرما دے۔ یا تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا اللہ اسے مار دیتا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور آج ایک بات اور درد دل سے کرنے جا رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا۔ ہم پر بھی حکمران مسلط ہیں اور ہماری عوام بھی ایسی ہے جو ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے اے اللہ تو ہمیں ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما اور نیک حکمران نصیب فرما۔ یہ دعا ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گلی میں ہوتی ہے، ہر کوچے میں ہوتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود وہی ہم پر مسلط ہے، وہی ہم پر مسلط ہے نا۔ ہم تو بچپن سے یا جوان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا یہی آ رہے ہیں، ایک آیا تو اس کو بھی سائڈ پہ لگایا، جو آتے ہیں ان کو سائڈ پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان ہم نہیں بنایا، ہاں یہ ہمارا ہی ہے۔ لیکن عوام تو بس دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہم پر مسلط ہے۔ عوام کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے صاحب، جب ہمارے خون کے اندر حرام آ جائے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہے اور اس ملک کے اندر سود کا نظام کتنا ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر سود کا نظام موجود ہے، اللہ ماشاءاللہ ہیں جو اللہ والے پرہیز کرتے ہیں، لیکن اس اگر پرہیز کرتے بھی ہیں لیکن حکومت بچنے نہیں دیتی سود سے۔ ہماری حکومت ہے وہ سود کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتی، جو بھی کام ہے سود کے اوپر ہو رہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جب دعا کرتے ہیں اللہ ظالم حکمرانوں سے تو ہمیں نجات عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات توجہ کرنی ہے، یہی اللہ والے ہوتے ہیں جب اپنے ہاتھوں کو یہ بند کر دیں، یہی اللہ والے ہوتے ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے بارشوں کا نزول بھی فرما دیتا ہے۔ یہی اللہ والے ہوتے ہیں جب رزق بندے کا تنگ ہو جاتا ہے، جب رزق بڑھ نہیں رہا تھا، بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں، ہمارا رزق تنگ ہے، فصلیں اگ نہیں رہی ہیں، اللہ والے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ انہیں رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، میں اپنے شیخ کامل کے پاس بیٹھا تھا، بڑی کمال کی بات ہے، وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی مریدین کی، یہ ہمارے لیے اعزاز تھا کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو، اس کا تعویذ لے کے جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے کہتے ہیں کاروبار نہیں کرا، اس کا تعویذ لے کے جاتا ہے، تیسرا آتا ہے کہتے ہیں بیمار، اس کا تعویذ لے کے جاتا ہے۔ باری باری سارے اپنا اپنا مقصد لے کے آتے ہیں اور اپنی ساری بات منواتے جاتے ہیں، پوری کرواتے جاتے ہیں۔ جب یہ سارے چلے جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ شیخ کامل بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان لوگوں پر بڑا حیران ہوں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں دنیا کو لینے کے لیے، ہم تو پہلے ہی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی دنیا کو چھوڑ چکے، یہ ہم سے دنیا مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری 80 سال کی عمر ہو چکی ہے اور اس 80 سال کی عمر کے اندر ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا اور جس نے آ کر یہ بات ہم سے کی ہو کہ ہم سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہمیں بتائیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم کسی پیر کا دامن کس لیے تھامتے ہیں؟ کسی پیر کا دامن تھام لیتے ہیں نا، کیوں تھامتے ہیں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس لیے نا۔ اچھا میں ایک جملہ عرض کروں، کہتے ہیں جی ہم مرید ہو گئے فلاں پیر کے، کیسے ہوئے جی؟ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، ایسا ہی نا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، ہم ان کے مرید ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ دینے کی بجائے تو دل انہیں دے کے آتا، جب تو دل ان کو دے کے آتا، ہاتھ بعد میں دے گا، کردار تیرا پہلے بدل جائے گا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے وہ چوکھٹ ہے کہ جو انسان کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ کہ ان کی چوکھٹ سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، اور جو ان کی چوکھٹ سے آ کر مانگتا ہے رب انہیں بڑا ہی نوازتا ہے۔ صدقہ ان کا دے کر رب سے مانگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں، اچھا بڑی کمال کی حدیث ہے، اب ہر حدیث بھی کمال اللہ والوں کی شان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کو
کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، کسی بندے کو اللہ رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر جبرائیل کو فرماتا ہے اے جبرائیل ادھر آؤ۔ جی یا مولا، جی باری تعالی، رب فرماتا ہے فلاں بندے سے مجھے پیار ہو گیا ہے، فلاں بندے سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اب تجھے بھی میں حکم دیتا ہوں تو بھی میرے اس بندے سے پیار کر، تو بھی میرے اس بندے سے پیار کر، محبت کر، میرا وہ محبوب ہو گیا ہے۔ اچھا، جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جائے، یہ اللہ رب العزت جو ہے صرف پیار کرتا ہے، باقی چیزوں سے بھی وہ پاک ہے، پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، باقی سب کچھ بندے ہی کرتے ہیں، وہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور ایک اور بات، یہ غیرت الہیت ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اپنے ساتھ کسی کو، یہ ذرا قابل غور بات ہے، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ غیرت الہیت ہے۔ لیکن دو کاموں میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا لیکن وہ شرک نہیں ٹھہرایا۔ دو کاموں میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا لیکن وہ شرک نہیں کہلایا۔ پہلا کون سا کام؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو کر میرے محبوب پر درود بھیجو۔ جب ملائکہ کو حکم دیا، یہ بندے تھے، انہوں نے بھی کہا اے باری تعالیٰ تم نے تو اپنے ملائکہ کو ساتھ شامل کیا ہے، ہم کہاں گے؟ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، تم بھی میرے محبوب پر نذرانے پیش کرو۔ اچھا، یہ درود پاک کی بات ہے تو میں آپ لوگوں کو اس فضیلت کے حوالے سے عرض کر دوں۔ حضرت امام سفیان ثوری، سنا ہے آپ لوگوں نے نام، بڑا معتبر عراق کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا اور وہاں حج پہ ایک شخص آیا ہوا تھا، اور اس کو جب میں نے دیکھا نا، وہ ہر قدم اٹھاتا، دوسرا قدم اس وقت تک نہیں اٹھاتا تھا جب تک وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھ لیتا۔ میں نے اس کا یہ عمل دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ جو تو اتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق تو کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ کہا قال انا وہ سفیان ثوری، کہ میں سفیان ثوری ہوں، وہ سفیان ثوری ہوں۔ کہا عراق کے؟ کہا نا میں عراق میں۔ کہا سنیے، اب آپ پوچھ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس طرح اس سال میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی طرح پہلے بھی میں ایک سال حج کرنے کے لیے آیا، میرے ساتھ میری والدہ تھی، میرے ساتھ میری والدہ تھی، اور میری والدہ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر میں داخل ہو کر رب کی عبادت کروں۔ جب ماں کی خواہش تھی، میں نے ماں کی خواہش کو پورا کرنا چاہا، اس وقت دروازہ کھلا ہوا تھا خانہ کعبہ کا، میں اپنی ماں کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا، جیسے ہی وہ داخل ہوئی نا، میری ماں کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، سیاہ رنگ ہو گیا، پیٹ پھول جاتا ہے، ادھر بیٹھی ہے، گر پڑی ہے، میں پریشان کہ باہر لے کر جاتا ہوں تو لوگ ہیں، نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، اب وہیں پر بیٹھا ہوں پریشان ہوں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، اتنے میں نورانی چہرے والی ایک شخصیت حاضر ہو جاتی ہے، اتنا نورانی چہرہ کہ ان کے نور سے خانہ کعبہ کا اندرونی منظر سارا جگمگا اٹھتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، وہ نظر فرماتے ہیں چہرے کی طرف، ابیض، سفید ہو جا، ماتے میں جو سیاہ چہرہ تھا وہ سفید ہو جاتا ہے۔ پھر پیٹ کی طرف نظر فرماتے ہیں، وہ پھولا ہوا پیٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کر کے نہ جانے لگے، میں نے عرض کی، آواز لگائی، بندہ نواز آپ کون ہیں؟ اتنے لجپال، میری پریشانی کو، میری والدہ کی پریشانی کو دور کرنے والے آپ ہیں کون؟ فرمایا تو نہیں جانتا،
میں اپنا ہر امتی کو جانتا ہوں، میں تمہارا محبوب، تمہارا نبی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ، اتنا کرم کہ آپ خود تشریف لائے ہماری اس حاجت کو، مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ فرمایا کیوں نہ آتا؟ اس لیے تیری والدہ کے گناہ تو زیادہ تھے، وہ گناہ میں کثرت کر چکی تھی، لیکن تیری والدہ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی بیٹھتی مجھ پر درود پاک پڑھتی۔ آج اس پر مشکل آئی ہے تو میں کیسے رہ سکتا تھا؟ میں اس کی مشکل دور کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس ذات پر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے وقت درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، رب تمہارے بھی ہر مشکل آسان فرما دے گا، مشکل آسان نہیں فرمائے گا۔ علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، عبادت کریں ریاکاری ہو رد ہو جاتی ہے عبادت۔ نماز پڑھیں دکھلاوے کے لیے پڑھیں، نماز رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کوئی صدقہ و خیرات کریں ریاکاری ہو رد ہو جائے گا صدقہ و خیرات۔ کوئی نیک کام کریں ریاکاری کی خاطر رد ہو جائے گا۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، آپ جس حالت میں بھی پڑھیں رب قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، اور آپ کے دور کے اندر ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا محمد۔ کیا رکھا تھا؟ محمد۔ آپ بھی نیت کیا کریں اپنی اولادوں کا نام محمد سے ہی شروع کرایا کریں۔ محمد سفیان، محمد ابو بکر، محمد عثمان، یہ نام آپ رکھا کریں، ساتھ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جوڑا کریں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا محمد۔ وہ بچہ تھا، پیار سے رکھا، محبت سے رکھا۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے، مال و دولت بھی جاتی ہے، حاکم بن جاتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں پر تشدد کرتا ہے۔ یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو بلایا گیا، کہا تیرا نام؟ کہا محمد۔ آپ نے تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ رکھا اور فرمایا یا تو اپنا کردار بدل لے یا میرے مصطفیٰ کا نام رکھنا چھوڑ دے۔ نام میرے محمد مصطفیٰ کے نام پر ہو، پھر تو کام بھی وہ کرے جو مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو، میں نے جو تیرے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ توبہ کر صدق قلب سے۔ اس نے توبہ کی، رب نے وہ شان عطا فرما دی کہ وہ ولی کامل بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑ کے رکھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اللہ والوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص تھا، اللہ والے تھے، سفر پر تھے، جا رہے تھے سفر پر، چلتے چلتے راستے میں پیاس لگی، ایک گھر نظر آیا، ایک جھوپڑی نظر آئی، آگے بڑھے، جو جھوپڑی کا مالک تھا اس سے پانی طلب کیا، پینے کو پانی طلب کیا کہ پانی مل جائے گا پانی پینے کو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسافر ہوں، سفر پر ہوں، رب کی رضا کی خاطر نکلا ہوا ہوں۔ اس نے رب کا بندہ سمجھ کر اسے پانی پلا دیا، رب کا بندہ سمجھ کر اسے پانی پلا دیا۔ جب مرا، اعمال اس کے میزان پر تولے گئے، گناہ زیادہ نیکیاں کم، جہنم کے فرشتے پکڑ کے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب اس کی نظر تو نہیں پڑے گی، لیکن اس اللہ والے کی نظر اس پر پڑ جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، وہ اللہ کا دوست، مولا اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رب فرمائے گا، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس نے گناہ زیادہ کیے ہیں، اس لیے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔
وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ٹھیک ہے اس کے گناہ تو زیادہ ہیں، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن تو جانتا ہے یہی وہ بندہ ہے جس نے مجھے تیری رضا کی خاطر پانی پلایا تھا اور پھر وہ جہنم میں جا رہا ہے، پھر وہ جہنم۔ رب فرمائے گا اے میرے دوست تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ عرض کرے گا مالک اسے تو جنت ہی عطا فرما دے، اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے پانی پلایا تھا۔ اور رب فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب وہی جنتی فرشتوں سے لے کر جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا میں تو گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، لیکن میرے جنت کیوں عطا فرمائی جا رہی ہے؟ وہ کہیں گے تجھے تیرے اعمالوں کے سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے اس نیک دوست بندے کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری مجالسوں کے اندر جس کی پشت پر ہمارا ہاتھ ہوگا، جس کی پشت پر ہاتھ رکھو گے وہی تمہیں عاشق رسول نظر آئے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ جب آپ اپنا رشتہ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر یہ زبان اپنی نہیں رہتی، زبان ہوتی منہ میں ہے، فرمان مصطفیٰ کا سنایا جا رہا ہوتا ہے، جسم ہمارا ہوتا ہے، مالک میرے مصطفیٰ ہیں، تن ہمارا ہے، لباس ہمارے وجود پر ہوتا ہے، لیکن ہوگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق۔ ایسا اپنے آپ کو تنزیب لباس کریں کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کے اور اس کے محبوب کا سچا غلام ہے، اللہ کے محبوب کا یہ سچا غلام ہے۔ اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسا بنائیں کہ خدا بھی راضی ہو جائے، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ کل قیامت کرو جب گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا، اور جو مرید ہوں گے نا پیروں کے، اللہ والوں کے، سچے اللہ والوں کے جو مرید ہوں گے نا، اللہ رب العزت ان کے چہروں کو نہیں جلائے گا، ان کے چہروں کو نہیں جلائے گا جہنم کے اندر، باقی جسم باقی وجود جلے گا لیکن چہرہ نہیں جلے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جلائے گا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ والے میرے دوست دیکھیں گے یہ تو ہمارے مرید ہیں، وہ میری بارگاہ میں فریاد کریں گے، کیونکہ چہرہ جلایا جائے تو ہو سکتا ہے نہ پہچانے، تو فرمایا کہ وہ چہرے سلامت رہیں گے۔ جب ان کی نگاہ پڑے گی تو وہ عرض کریں گے میری بارگاہ میں باری تعالیٰ یہ تو میرے مرید تھا، یہ تو میرے پیروی کرنے والا تھا جہنم میں۔ پھر رب فرمائے گا اب تم نے اس کی سفارش کر دیا، اب اسے جہنم میں نکال کے جنت میں داخل کر دو، جنت عطا فرما دو۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قیادت کے اندر اعلی حضرت عظیم المرتبت بھی موجود ہوں گے۔ حضور غوث پاک کی قیادت میں اعلی حضرت عظیم المرتبت بھی موجود ہوں گے۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے اعلی حضرت کی بھی شفاعت ہمارے لیے وہاں پہ ہوگی۔ اور جو بد عقیدہ ہوگا، جو اللہ والوں کا نہ ماننے والا ہوگا، اللہ والوں سے نفرت کرنے والا ہوگا، کیا یہ جو بندے ہیں یہ اس کی شفاعت کریں گے؟ آئے گا کوئی نہ کوئی بندہ، حضور میرا وجد کہتا ہے آئے گا کوئی بندہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے پاس آ کر کے کہے گا حضرت آپ کی بھی سفارش چاہیے، آپ آگے بھی کہیں حضرت غوث پاک سے یہ بھی ہماری سفارش کر دیں۔ آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اس کے چہرے پہ پہلے کیا ہے دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور اگر پتہ ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے، ان کو ماننے والا ہے تو وہ سفارش کریں گے، اور اگر اللہ والا نہیں ہوگا ادھر رہ کر ان کے متعلق بکواسات کرتا ہوگا، برے برے الفاظ کہتا ہوگا، تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ آپ بھی فرمائیں گے، آپ کہیں گے ہاں آج تو سفارش کرنے کے لیے تو آ گیا، شفاعت کروانے کے لیے تو آ گیا، لیکن جب تو دنیا میں تھا تجھے کہا نہیں تھا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت میں نہ مانیں گے، اگر تو مان گیا تو آج لو ان کی بنا۔
آج جاؤ حضور دادا گنج بخش علی اجمیری کی چوکھٹ پہ، آج جاؤ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر، آج چلے جاؤ پاک بدن شریف، آج چلے جاؤ گولڑا شریف، آج چلے جاؤ سیال شریف، یہاں پر جاؤ گے رب کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر مانگو گے، رب تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔